بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ جو مکہ شہر میں ان کی مالکن تھی، ام انمار الخزاعیہ نامی وہ باحیثیت خاتون، کہ جس کے یہ غلام تھے اور یہ کمسن تھے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو صحابی نہیں تھے، دین اسلام تو ظاہر ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ تو وہ جو دکان بنائی تھی یا آگ کی بھٹی بنائی تھی جس میں یہ لوہے کا کام اور تلوار سازی، پھر تلواریں فروخت کرنا، اس چیز کی خرید و فروخت کے یہ سلسلے، یہ کاروبار خوب ترقی کرنے لگا شہر مکہ میں، اور ان کی بڑی مقبولیت ہو گئی، اس لیے کہ ان میں وہ تمام بنیادی خوبیاں موجود تھیں جو کسی بھی تجارت کی ترقی کے لیے ضروری اور لازمی سمجھی جاتی ہیں، کہ محنتی بھی بہت زیادہ تھے، کام میں مہارت بھی انہیں خوب حاصل تھی، سچے بھی تھے، ایماندار، اور پھر یہ کہ ان کی شخصیت میں اس نو عمری کے باوجود عجیب قسم کی اور بہت نمایاں قسم کی پختگی اور متانت نظر آیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عمر رسیدہ جو افراد ہوا کرتے ہیں بڑے تجربے کار، کہ جنہوں نے زمانے کو خوب قریب سے دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے ان میں بڑی حکمت و دانش اور فہم و فراست ہوا کرتی ہے۔ خباب نو عمر تھے، یہ نو عمر لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر رسیدہ اور تجربہ کار افراد کی طرح ان میں سمجھ بوجھ اور فہم و فراست بھی موجود تھی، یعنی دونوں خوبیاں موجود تھیں، کہ نوجوانوں کی طرح ہمت اور حوصلہ بھی موجود، اور عمر رسیدہ افراد کی طرح فہم و فراست اور سوجھ بوجھ بھی موجود تھی۔ تو یہ تمام خوبیاں ان کی شخصیت میں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، تو کاروبار خوب چمکنے لگا۔ اور جب کبھی دن بھر کی تجارت کے بعد اور اس محنت و مشقت کے بعد انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آتے، تو یہ سوچ میں ڈوب جاتے اور غور و فکر کرنے لگتے کہ یہ معاشرہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ مکہ شہر میں یہ جو ماحول ہے، اور اس کے مضافات میں، یہ قرب و جوار میں، تمام جزیرۃ العرب میں یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کا فساد، اور یہاں اس عجیب و غریب معاشرے میں ہر کوئی سر سے پاؤں تک ہر قسم کی برائی میں غرق نظر آتا ہے۔ آخر انجام کیا ہوگا؟ برائیوں کے یہ سلسلے کب تک جاری رہیں گے؟ یوں ہی کیا یہ برائیاں اسی طرح جاری رہیں گی اور یہ اندھیرے اسی طرح چھائے رہیں گے، یا یہ کہ کبھی یہاں اندھیروں کی جگہ کوئی صبح کا سورج بھی طلوع ہوگا، اور ان برائیوں کی جگہ کوئی خیر و خوبی کے آثار بھی کبھی نمایاں ہوں گے؟ ہمیشہ یہی باتیں سوچتے رہتے تھے جب بھی فرصت کے لمحات انہیں میسر آ جاتے، اور پھر سوچتے سوچتے ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہونے لگتی اور یہ حسرت کروٹ لینے لگتی کہ اگر خالق کائنات کو یہ بات منظور ہے کہ کبھی نہ کبھی یہاں ان برائیوں کے بعد خیر و خوبی کا سورج بھی طلوع ہوگا، اور ان ظلمتوں کے بعد یہاں روشنی کی کرن بھی پھوٹے گی کبھی نہ کبھی، اگر خالق کائنات کو
یہ بہتری منظور ہے اور یہ بھلائی مقصود ہے اس معاشرے کے ساتھ، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھلائی اگر مقصود ہے تو کاش مجھے اتنی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ بدلی ہوئی دنیا بھی دیکھ لوں اور وہ منظر بھی دیکھ سکوں کہ جب یہ اندھیرے چھٹنے لگیں گے اور ان کی جگہ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو مجھے اتنی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں وہ اچھی دنیا اور وہ اچھا معاشرہ کہ جہاں برائیوں کی بجائے ہر طرف اچھائیاں ہوں گی، خیر و خوبی ہوگی، اور قتل و غارت گری کی بجائے اور مکر و فریب کی بجائے اور دغا بازی کی بجائے جہاں وفا ہوگی اور جہاں ایمان ہوگا اور جہاں احترام انسانیت کے جذبات موجزن ہوں گے۔ تو یہ تمنا تھی ان کی، اور یہ حسرت اور یہ آرزو اس نوجوان کے دل میں کروٹ لیتی رہتی تھی۔ اور تب ناظرین کیا ہوا کہ اپنی اس حسرت کو پورا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اس نوجوان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ یہ خوش نصیبی تھی اس نوعمر کی، اس نوجوان کی، کہ اسے انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ ایک روز کیا ہوا، کسی نے آ کر انہیں یہ خبر سنائی، اس نوجوان کو کسی نے آ کر بتایا، یہ خبر سنائی کہ دیکھو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے شہر مکہ میں، یہاں عجیب معاملہ درپیش آ گیا ہے کہ وہ جو خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے اور چہار سو جس کی شرافت اور امانت و دیانت کے چرچے ہیں، اور اپنے اور پرائے سبھی جسے صادق و امین کے نام سے پکارا کرتے ہیں، وہ بنو ہاشم کا وہ چشم و چراغ آج کل اس کی مبارک زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ظلمتوں اور تاریکیوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ بنو ہاشم کا وہ چشم و چراغ ایسی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ آج کل اس کی مبارک زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ گویا ظلمتوں اور تاریکیوں کے درمیان، اندھیروں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ یہ خبر سنائی آ کر، اور ناظرین کرام یہ وہی دور چل رہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے اور اشرف الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جب مکہ کی وادی نور نبوت سے جگمگانے لگی، اور جب وہاں جزیرۃ العرب میں لا الہ الا اللہ کا نور جگمگانے لگا، یہ وہی دن چل رہے تھے کہ یہ خبر پہنچی خباب ابن الارت کے کانوں تک، اور تب اس نوجوان کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہونے لگی کہ کاش کوئی ایسا موقع مجھے نصیب ہو سکے کہ میں وہاں پہنچ سکوں، اور یہ جو خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں اس کی مبارک زبان سے جاری ہوا کرتی ہیں، کاش مجھے وہاں تک رسائی نصیب ہو جائے۔ مگر ساتھ ہی انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی پیروی کرنے لگتا ہے، اس پر زندگی کے دروازے تنگ کر دیے جاتے ہیں، مصائب و آلام کا ایک لامتناہی سلسلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرداران قریش کی یہ چمکتی نگاہیں
اور ان کی یہ عقابی نگاہیں یہ ہر ایک آنے جانے والے کا تعاقب کیا کرتی ہیں، ان کی عقابی نگاہوں سے اور ان کی چمکتی تلواروں سے بچ کر وہاں پہنچنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ سوچ کر یہ نوجوان قدرے سوچ میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا، متردد ہو گیا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت سے کام لیا اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے وہاں جانا ہے ضرور۔ اور آخرکار ایک روز یہ نوجوان وہاں جا پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور وہاں حاضری کے بعد اور ملاقات کے بعد اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ سنا ہے کہ آج کل آپ کی مبارک زبان سے بڑے مبارک قسم کے کلمات جاری ہو رہے ہیں کہ گویا ظلمتوں اور تاریکیوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگی ہوں۔ ایسے کلمات مجھے بھی کچھ سنا دیجئے، مجھے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گزارش کے جواب میں قرآن کریم کی جو چند آیات اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ آیات پڑھ کر سنائیں اور دین اسلام کے بارے میں مختصر تعارف بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ مبارک کلمات جب اس نوجوان نے سنے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدلنے لگی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا یہ مبارک کلمات سننے کے بعد کہ گویا اس کے دل میں کوئی دیا جل اٹھا ہو، دل کے اندر بڑے زمانوں کے بعد اور عرصہ دراز تک اس تڑپ کے بعد، اس لگن کے بعد، اس انتظار کے بعد اور اس تمنا اور آرزو کے بعد گویا آج اس دل کے اندر کوئی دیا جل اٹھا۔ اور ناظرین کرام، انتہائی بے تابی کے ساتھ اور بڑی بے صبری کے ساتھ اس نوجوان نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کر سکوں۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور اس نوجوان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ مبارک الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کر لی۔ اور یوں ناظرین کرام یہ نوجوان مسلمان ہو گیا، یعنی خباب ابن الارت سے اب یہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بن گئے۔ بڑا مقام و مرتبہ کہ اس وقت تک ان سے پہلے صرف 5 خوش نصیب افراد تھے، صرف 5 خوش نصیب افراد کہ جنہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا تھا۔ یعنی بالکل ابتدائی زمانہ چل رہا تھا کہ خباب سے پہلے صرف 5 افراد ایسے تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، اور چھٹے شخص یہی تھے، یعنی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ۔ وہ مشکلات سے بھرپور وہ ابتدائی زمانہ اور وہ السابقین الاولین، یعنی وہ لوگ کہ جو خیر کی طرف اور جو بھلائی کی طرف باقی تمام انسانوں سے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، کہ خود قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جنہیں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا اور پھر جنہیں بڑی خوشخبریاں دی گئیں اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی یہی تھا کہ ابتدائی دور میں یہ مسلمان ہوئے جو کہ مشکلات سے بھرپور زمانہ، ایسا زمانہ
کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو گویا اپنے لیے مشکلات کو دعوت دینا بلکہ اپنے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا یہ کہ انسان مسلمان ہو جائے اس زمانے میں اور اس معاشرے میں۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی السابقین الاولین میں سے، اور یہ کہ اس ابتدائی زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں یہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام کیا ہوا؟ خباب نے ایک عجیب کام کیا، اور وہ یہ کہ بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے قبول اسلام کو انہوں نے خفیہ نہیں رکھا، صیغہ راز میں نہیں رکھا، چھپایا نہیں، بلکہ بڑی عجیب انہوں نے کارروائی کی کہ جس سے بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد قبول اسلام کے بعد اس کے سامنے یہ واقعہ تمام تر تفصیل بیان کر دی کہ میں آج وہاں گیا تھا، اور یہ کہ جنہیں ہم اب رسول، جنہیں آج کے بعد میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، ان کی مبارک گفتگو سنی اور میں متاثر ہوا، اور میں نے تو یہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تمام تفصیل بیان کر دی جس سے بھی ملاقات ہوئی، معاملہ بگڑ گیا اور چرچے ہو گئے، شہرت ہو گئی، اور وہ جو ان کی مالکن تھی ام انمار الخزاعیہ، جب یہ خبر اس تک پہنچی وہ تو بہت زیادہ بگڑ گئی اور انتہائی غضبناک ہو گئی، اور بڑی باحیثیت تھی، اور یہ کہ اس کا جو بھائی تھا وہ اسی قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار بھی تھا، قبیلے کے سردار کی بہن، بڑی حیثیت اور بڑی مالدار، اور پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اس نوجوان کی وہ تو مالکن ہے کہ یہ اس کے غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس کی یہ جرأت کہ میرے دین کو چھوڑ کر اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس نے ایک نیا دین اپنا لیا، اس کی یہ جرأت کیسے ہوئی؟ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر جب حاضری ہوگی تو اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال اللہ کے حوالے ہمیں دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔